السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو اپنے بندوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارے ناقص خیال میں نمرود کی سلطنت میں شاید ایسا کوئی شخص نہ تھا جس نے کم و بیش اس حکم کی تعمیل نہ کی ہو۔ اس لیے تھوڑے وقت میں بے انتہا لکڑیاں جمع ہو گئی اور خوب آگ جلائی گئی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر اس آگ میں جسے اس دنیا کے بت پرستوں نے روشن کیا تھا ڈالا گیا، اس وقت عجیب کیفیت تھی۔ سوائے ثقلین یعنی انسان اور جنات کے تمام عالم زبان حال سے اللہ کی حضور کہہ رہا تھا۔ آج اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا گیا تو کوئی شخص دنیا میں تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ تو اگر ہمیں اجازت دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرے۔ جناب باری سے حکم ہوا، اگر وہ تم میں سے کسی سے مدد چاہے تو تمہیں اجازت ہے کہ ان کی مدد کرو، اور اگر میرے سوا کسی دوسرے کو نہیں بلایا تو میں اس کی مدد کے لیے موجود ہوں۔ اس اجازت کے بعد بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف جواب دیا، ضرورت تو ہے مگر تجھ سے نہیں۔ یہ ایک ایسا جواب تھا جو در حقیقت لاجواب تھا اور آپ کی شان کے موافق بھی۔ اس وقت پوری کائنات سوائے انسان و جنات کے یہ تماشا حسرت و افسوس کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر کے قریب پہنچے تو آسمان کی طرف سے سر اٹھا کر برگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تو اکیلا ہے آسمان میں اور تو اکیلا ہے زمین میں۔ کافی ہے مجھ کو اللہ، اور وہ بہت اچھا حمایتی ہے۔ ابھی آگ کے شعلوں کا آپ کے مبارک بدن پر کچھ بھی اثر نہ پہنچنے پایا تھا کہ اے آگ سرد ہو جاؤ اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ خطاب نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ نمرود کے دماغ میں بہت عرصے تک یہ خیال یقینی صورت اختیار کی رہا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام تمام کر دیا ہوگا، لیکن ایک روز اتفاق سے اس نے نظر اٹھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں صحیح سالم بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اپنی قوم کو بلا کر کہا، مجھ کو شعبہ سا ہو گیا ہے کہ ابراہیم زندہ ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے لیے ایک ایسی اونچی عمارت بناؤ کہ جس سے میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکوں۔ نمرود کی زبان سے یہ فکرہ تمام ہونے بھی نہ پایا تھا کہ لوگ دوڑ پڑے اور عمارت بنانے میں مصروف ہو گئے۔ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ وہ عمارت بن کر تیار ہو گئی، اور نمرود اس عمارت پر چڑھ کر آگ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اس مرتبہ پہلے سے زیادہ تعجب ہوا، کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں آپ جیسی شکل صورت کا آدمی بیٹھا دیکھا ہوا دیکھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی کے عالم میں دیکھتا رہا۔ جب صبر نہ ہو سکا تو چلا کر کہنے لگا، اے ابراہیم، تیرا خدا بہت ہی بڑا ہے، اس کی قدرت و عزت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اس آگ سے تو صحیح و سالم نکل آئے؟
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ممکن ہے، جس خدا نے مجھے یہاں صحیح و سالم رکھا اس کی قوت و مدد سے میں باہر بھی آ سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ کہہ کر اٹھے اور بہت اطمینان سے خرامہ خرامہ آگ کے ڈھیر سے باہر آ گئے۔ پھر نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، تمہارے پاس تمہاری ہی ہم شکل کون شخص بیٹھا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ملک الذل تھا۔ اللہ جل شانہ نے اسے میرے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تاکہ تنہائی کی تکلیف مجھے نہ پہنچے۔